مقبوضہ جولان کے علاقے میں صہیونی حکومت کے فوجی اڈے پر عراق کی اسلامی مزاحمت کے ڈرون حملے کے نتیجے میں 25 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ عراق سے داغے گئے ڈرون کے دھماکے میں 13ویں گولانی بریگیڈ کے 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ مذکورہ ڈرون کے حملے میں 23 دیگر فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کے اسلامی مزاحمتی محاذ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے 3 الگ الگ کارروائیوں میں مقبوضہ فلسطین میں 3 اہداف کو نشانہ بنایا۔ جمعرات کو بھی عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے پہلی بار ایک جدید ڈرون کے ذریعے مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں ایک ٹھکانے کو نشانہ بنانے کی اطلاع دی تھی۔ واضح رہے کہ عراقی مزاحمتی تحریک نے گزشتہ ہفتے اور مہینوں میں مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں واقع ایلات میں حساس اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ پریس ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مختلف علاقوں میں حزب اللہ کے مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مقبوضہ شمالی پر صہیونی جارحیت کے جواب میں میزائل حملے ہوئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے کل نصف شب میں ایک بار پھر شہر العدیثہ کی بلدیہ کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کی، جبکہ تحریک استقامت نے مقابلہ کیا اور صہیونی فوج کو داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ ایسے میں ہے کہ مختلف علاقوں میں حزب اللہ کے مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان کی تحریک استقامت نے ایک اور بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ اور فلسطینی عوام کی حمایت اور اسی طرح تحریک استقامت کے دفاع و حمایت میں نیز صہیونی جارحیت کے جواب میں کفر یوفال کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کے جمع ہونے کے مرکز پر حملہ کیا۔ حزب اللہ کے مجاہدین نے کفر جلعادی کے علاقے میں بھی صہیونی فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ لبنان نے ایک اور بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ اور فلسطینی عوام کی حمایت اور اسی طرح تحریک استقامت کے دفاع و حمایت میں نیز صہیونی جارحیت کے جواب میں خلہ عبیر کے علاقے میں یارون صہیونی فوجی مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکام نے کوریات، شمونہ، شلومی اور جلیل العلیہ کے مختلف علاقوں کے صہیونیوں سے کہا ہے کہ وہ قریب کی پناہ گاہوں میں تعینات ہو جائیں۔ بعض دیگر ذرائع نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع الافولہ میں خطرے کا سائرن بجنے کی آواز سنی جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ مقبوضہ جولان کے شمالی علاقوں پر میزائل حملہ بھی ہوا ہے۔ الجزیرہ کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان سے الجلیل کے کئی صہیونی اہداف پر میزائل حملے بھی کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے جنگی طیاروں نے الشویفات اور البراجنہ ٹاور اور القائم ثقافتی مرکز کے اطراف میں واقع علاقوں پر بمباری کی ہے۔ جارح صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے شام و لبنان کی سرحد پر واقع المثنیٰ سرحدی گزرگاہ پر ایک بار پھر بمباری کی اور اس گزرگاہ کے درمیان راستے کو بند کر دیا۔ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن محافظ فوج یونیفیل نے اعلان کیا ہے کہ فوجیوں کی منتقلی کی اسرائیلی درخواست کے باوجود امن محافظ فوجی جنوبی لبنان میں تعینات ہیں۔ ترجمان یونیفیل نے فرانس پریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی فوج لبنان پر محدود پیمانے پر زمینی حملہ کرنا چاہتی ہے اور ہم سے ٹھکانے تبدیل کرنے کی اپیل کی ہے، جبکہ یونیفیل کے فوجی اپنے ٹھکانوں میں تعینات ہیں۔ اس ترجمان نے کہا کہ یونیفیل کے ٹھکانوں پر اقوام متحدہ کا پرچم لگا ہوا ہے۔ اس ترجمان کے مطابق اقوام متحدہ کی امن محافظ فوج نے اپنے منصوبے تیار کیے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ان پر عمل کیا جا سکے۔ اس سے قبل یونیفیل نے صہیونی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ لبنان کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ واضح رہے کہ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی فوج سن 1978 سے تعینات ہے، جو فائر بندی کی نگرانی کر رہی ہے۔ شمالی وزیرستان اور سوات میں سیکورٹی فورسز اور مبینہ دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی فائرنگ میں 5 فوجی اہلکار جاں بحق جبکہ 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان کے اسپین وام میں
سیکورٹی فورسز اور مبینہ دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران 6 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران کرنل محمد علی شوکت 5 فوجی اہلکاروں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ دوسری جانب سوات کے علاقے چار باغ میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں سرغنہ سمیت 2 مبینہ دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 4 اور 5 اکتوبر کی درمیانی شب ڈسٹرکٹ سوات کے علاقے چار باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں مبینہ دہشت گردوں کے سرغنہ عطاء اللہ مہران سمیت 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ علاقے میں پائے جانے والے دیگر دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی ریاست ہریانہ میں اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ ختم ہو گئی۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ریاست ہریانہ کے 90 رکنی اسمبلی کے لیے سبھی حلقوں میں ہندوستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 7 بجے ایک ساتھ پولنگ شروع ہوئی، جو شام 6 بجے تک جاری رہی۔ رپورٹوں کے مطابق پوری ریاست میں ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہوئی۔ ہریانہ کے الیکشن کمیشن کے مطابق ریاستی اسمبلی کی 90 نشستوں کے لیے 131 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 930 مرد اور 101 خواتین ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انتخابات میں دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں، لیکن اصل مقابلہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی اور حزب اختلاف کانگریس کے درمیان ہے۔ ووٹنگ ختم ہوتے ہی ایگزٹ پول کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ واضح ہو کہ ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے لبنان کے اپنے دورے کے بعد شام پہنچنے پر نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے دورے دمشق کا مقصد علاقے کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، اور ہم نے لبنان میں بھی حکام سے اہم مسائل پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے شام کی حکومت سے اپنے دوستوں کے ساتھ خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے قریبی مشاورت کرتے آ رہے ہیں، اور ان دنوں سب سے اہم موضوع لبنان میں خاص طور پر غزہ میں جنگ بندی ہے۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ہم نے ہمیشہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے مفید بات چیت کی ہے، اور یہ فطری بات ہے کہ اس وقت خطے کے خاص حالات کی وجہ سے یہ بات چیت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ انہوں نے جمعے کی رات بیروت میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہم جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، اس شرط پر کہ پہلے تو لبنانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے اور مزاحمت کی طرف سے اسے قبول کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ غزہ کے ساتھ جنگ بندی ہو۔ سید عباس اراغچی نے صہیونی حکومت پر ایران کے حالیہ حملے کے بارے میں کہا کہ ہم نے یہ حملہ شروع نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے اسرائیل کی جانب سے ایرانی سرزمین اور دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر حملے اور ایرانی اہداف پر حملے کا جواب دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے برخلاف کہ جو شہری اہداف اور لوگوں، خواتین اور بچوں اور گھروں پر حملہ کرتا ہے، ہم نے صہیونی حکومت کے صرف فوجی اور سیکورٹی مراکز پر حملے کیے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما نے فلسطینیوں کی مدد اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کو سراہتے ہوئے اسرائیل پر ایران کے جوابی میزائل حملے کو جائز اور قانونی قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ہفتے کے روز اسلام آباد میں ارنا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے آپریشن وعدہ صادق 2 کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ سینئر پاکستانی سیاستدان نے اسرائیل کے خلاف ایران کے اقدامات اور فلسطین کی حمایت میں تہران کے موقف کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ عالم اسلام کے دیگر بااثر ممالک جیسے پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، ملیشیا اور مصر وغیرہ بھی مسلمانوں کے مشترکہ مفادات کے تحفظ اور فلسطین کی آزادی کے لیے متحد ہو جائیں۔
مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف ایران کا میزائل حملہ در حقیقت جوابی رد عمل تھا اور ایران نے اپنے دفاع کے جائز حق کا استعمال کیا ہے۔